یہاں تک کہ ایک دن یا مریم مقدس، یہ کام خطرناک ہے، اپنے حال پر رحم کرو۔ بی بی، اگر آپ گرفتار ہو گئیں تو آپ کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جائیں گے۔ خدا را یہ کام نہ کرو۔ تم بیکار باتیں مت کرو، میری مدد کرو۔ میں نے تم کو ابریگن کی نگرانی پر لگایا تھا، جبکہ تم نے خداؤں سے غداری کی اور اس کا ساتھ دیا۔ اگر تمہاری مدد نہ ہوتی تو اس کی عبادت گاہوں تک رسائی نہ ہوتی۔ اب تمہاری سزا موت ہے۔ اس کی کوئی خطا نہیں، اس نے میری اطاعت کی ہے، اسے رہا کر دو۔ یہی اس کی سزا ہے کہ اس نے میرے حکم کے مخالفت میں تمہاری اطاعت کی ہے۔ مار دو اسے۔ اس نے اپنی غداری کو بھگتا، اب تمہاری باری ہے، خداؤں کی آگ میں جلو۔ تم مجھے موت سے مت ڈراؤ۔ جس دن تم نے میرے والدین اور متعلقین کی میرے آنکھوں کے سامنے پتھر کے بتوں کے قدموں میں قربانی کی تو میں نے اسی وقت انتقام کا فیصلہ کر لیا تھا۔ میں تمہیں ایک موقع دیتا ہوں، کیا تم اپولون کے سامنے خدائے عیسیٰ سے اکراہ کا اعلان کرو گی؟ کسی کی پرستش نہیں کرتی اور اس کے سوا کسی کو خدا نہیں مانتی۔ ہمارے روم کے خداؤں کے سامنے کیا تم سجدہ اور قربانی کرو گی؟ لعنت ہو روم کے خداؤں پر، پتھر کے بتوں اور بت پرستوں پر، اور لعنت ہو روم کی ظالم حکومت پر۔ نہیں نہیں، اے میرے خدا، اے خدائے اپولون، اس قربانی کو قبول کر۔ میری امی، نہیں نہیں، میری امی۔ ہیلن، میری بیٹی۔ اے طاقتور اپولون، یہ ہے خداؤں سے غداری کرنے کی سزا۔ خدایا، میری امی، میری قربانی قبول کر، اس شرمندہ بندے کو قبول کر۔ الہی، میری بیٹی کو تیرے حوالے کرتی ہوں، میری امی، تو اس کی حفاظت فرما۔ الہی، میں نے بتوں کو تیرے لیے توڑا ہے، امی، تو ہی میری مدد فرما۔ امی۔ میری ماں جلتی رہی اور میں کچھ نہ کر سکی۔ خدا ان کو مریم مقدس کے ساتھ محشور کرے، وہ ایک بہادر عورت تھی۔ میں آپ کے لیے بہت پریشان ہوں، ڈرتی ہوں کہ کہیں اسے آپ کے عقیدے کا پتہ نہ چل جائے۔ مجھے ڈراؤنی خواب نظر آتے ہیں، پتہ نہیں خدا نے کیا مقدر کیا ہے، مجھے ڈر لگتا ہے۔ اتنا پریشان ہونے کی کوئی بات نہیں، گھبراؤ نہیں، جو بھی ہو ہم ایک دوسرے کے ساتھ ہوں گے۔ میں نے خواب میں دیکھا کہ دقیانوس نے آپ کو قتل کر ڈالا، مگر آپ زندہ ہیں۔ وہ ہمیں لگاتار دھمکیاں دے رہا تھا اور وہ ہمارے درمیان کھڑا تھا، ہم ایک دوسرے تک نہیں پہنچ پا رہے تھے، ہم ایک دوسرے سے بہت دور تھے۔
میں جوان تھی اور آپ بوڑھے ہو گئے تھے. لگ رہا تھا کہ آپ میرے باپ ہیں، لیکن سمجھ نہ سکی کہ آپ میں سے کون میرا باپ ہے. وہ آپ کو قتل کر کے خوشیاں منا رہا تھا. میں ڈرتی ہوں، مجھے ڈر لگتا ہے. سنبھالو اپنے آپ کو. ایک خواب کے لیے تو اتنا پریشان نہیں ہوتے. خدا اپنے مواحد بندوں کو کبھی اکیلا نہیں چھوڑتا. میرا آپ کے علاوہ کوئی نہیں. آپ صرف میرے شوہر ہی نہیں، آپ میرے استاد ہیں اور میرے مربی ہیں، میرے منجی ہیں. میں جو کچھ ہوں آپ سے ہوں. میں نے روشنی آپ سے دیکھی، امید بھی آپ سے پائی اور ایمان بھی آپ ہی سے وہ حاصل. نور پہلے ہی سے تمہارے اندر روشن تھا ہیلن. میں نے تو کچھ بھی نہیں کیا ہے. مجھے تم پہ ناز ہے. رات میں نے خواب میں دیکھا کہ یہ تصویر میری ماں کی ہے، حالانکہ وہ ایسے نہ تھی. میں نے دیکھا میں مر گئی ہوں اور آپ حیران ہیں کہ میری لاش پر یقین کریں جو قبر میں ہے یا اس تصویر پر جو اس دیوار پہ ہے. میں ڈرتی ہوں اس تصویر سے. تم کیوں اپنے آپ کو اتنا پریشان کرتی ہو؟ ایک معمولی سی تصویر سے اتنا تو نہیں گھبراتے؟ نہیں اس تصویر کو یہاں سے ہٹا دیں. نہیں نہیں نہیں، مجھے اپنی بیوی کی تصویر پسند ہے. میں کسی قیمت میں یہاں سے نہیں ہٹاؤں گا. ہم بہت کم ہیں، لہٰذا ہماری تمام تر کوشش یہی ہونی چاہیے کہ اپنی پوری طاقت اپنے ہم مذہب لوگوں کی تربیت اور اپنے مذہب حقہ کے دفاع اور اس کی ترویج میں صرف کر دیں. آخر کب تک ہمارے ہم مذہب گروہ گروہ موت کا نشانہ بنتے رہیں؟ آخر ہم خاموش کیوں بیٹھے رہیں؟ میرا تو یہ ایمان ہے بھائیوں کہ اس پرآشوب زمانے میں طرح طرح کی مصیبتیں جھیل کر ثابت قدم رہنا ہی خود ایک بہت بڑی عبادت ہے. اگر آپ لوگوں کو حکومت کے خلاف نہ بھڑکائیں تو عیسائیوں اور رومیوں کے درمیان کوئی جھگڑا نہ ہوگا. کیا ہمارے آقا عیسیٰ مسیح نے ہم کو ظالم کی اطاعت سے منع نہیں کیا؟ آپ کو یہ حق نہیں ہے کہ بلا وجہ سے لوگوں کی جان خطرے میں ڈالیں. قدرت خدا کی ہے، وہ جس کو بھی چاہے گا عطا کرے گا. بس کوئی بھی طاقتور نہیں ہے کہ جس نے اپنے اقتدار کو خدا سے حاصل نہ کیا ہو. خداوند اپنی قدرت کو اپنے صالح بندوں اور پیغمبروں کو عطا کرتا ہے. بے شک ستمگروں کی طاقت شیطانی طاقت ہے. نہ الہی، کیا ابراہیم و نمرود، موسیٰ و فرعون یا عیسیٰ اور ہیرود کی طاقت ایک ہے؟ سلام مرد خدا. تم پر بھی سلام گیلس. کیسے مزاج ہے؟ عالی جناب میکسیملین کیسے ہیں؟ انہوں نے مجھے آپ کے پاس بھیجا ہے. آپ کے چھپنے کی جگہ آشکار ہو چکی ہے. جلد از جلد اس جگہ کو چھوڑ دیں. یعنی خطرہ اس قدر قریب ہے؟
जनाब मैक्सिमिलियन बगैर सबब खबरदार नहीं करते। जल्दी कीजिए, कहीं देर ना हो जाए। बहुत खूब, आप चलें, मैं खुद ही आ जाऊंगा। पहले इन लोगों को विदा कर लूं। इनसे कहिए एहतियात से जाए, मुमकिन है निगरानी की जा रही हो। भाइयों, अभी अभी हमें ये इत्तला मिली है कि ये जगह महफूज नहीं है, लिहाजा निहायत एहतियात के साथ ये जगह तर्क करते हैं। 3 रोज बाद शहर के बाहर वाले कब्रिस्तान में फिर मिलेंगे। आप इन कामों से लोगों को ईसाई मजहब की तालीमात के खिलाफ भड़का रहे हैं और उन लोगों की जानें भी आप खतरे में डाल रहे हैं। खुदा हम सब लोगों की हिदायत करे। अगर वहां भी हमला करके लोगों का कत्ले आम किया तो कौन जवाबदेह होगा? खुदा पे भरोसा करना चाहिए। जो खुदा की मर्जी हो वही होगा। उस्ताद, अगर ज़रूरत हो तो आपकी हिफाजत के लिए मैं रुक जाऊं? नहीं, तुम जाओ, परेशानी की बात नहीं, खुदा बुजुर्ग है। तू यहाँ क्या जासूसी कर रहा है? इधर से गुजर रहा हूँ। बिला वजह दोबारा तुझे अगर यहाँ देख लिया तो जिंदा जला दूंगा। भाग जा। क्या खबर है मैथ्यू? आली जनाब जूलियस, अजरविल यहूदी के पास कुछ खबरें हैं। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुमसे नहीं कहा था कि दुनिया पर नजर रखो? कहा तो था, लेकिन हुजूर अभी चंद लम्हे पहले किसी ने उसको तांगे के जरिए भगा दिया। चूंकि हुजूर मैं पैदल था, लिहाजा मैं उसका पीछा ना कर सका। पैदल क्यों? जनाब वहाँ घोड़े की जरूरत नहीं थी।
मुझे नहीं मालूम था कि उसको वहां से भगा देंगे। ये महल की खबरें बाहर किस तरह पहुंची? तांगे वाले को भी नहीं पहचाना? हुजूर, उसने चेहरा छुपा रखा था, लेकिन मेरे ख्याल में तांगा शायद मैक्सिमिलियन का था। मैक्सिमिलियन के घर पर नजर रखो, देखो वही तांगा है या नहीं। जाओ। जाता हूँ वाली जनाब। ग्रुप से पहले मुझे घर लौटना है, आप परेशान ना हो, अभी बहुत वक्त है। माफ़ कीजिए आली जनाब, क्या एक सवाल पूछ सकता हूँ? मैथ्यूस, तुम मेरे करीबी दोस्त हो, जो चाहे पूछो। मैक्सिमिलियन से आपका इख्तिलाफ कब और कहाँ से शुरू हुआ? चूंकि तुम पर भरोसा इसलिए बताता हूँ। मैं बरसों से हिलन को चाहता था और ये बात दकियानूस भी जानता था, लेकिन मैक्सिमिलियन के आने पर दकियानूस ने अपनी बेटी उसके हवाले कर दी। मैंने उसी दिन से फैसला किया कि साबित करूं मैक्सिमिलियन हिलन के काबिल नहीं है, वो गद्दार से ज़्यादा कुछ नहीं, और साबित करूंगा। मैंने उसके खिलाफ सबूत फराहम किए हैं कि जिनकी इत्तला दकियानूस को दूंगा, अगर उसने तवज्जो ना की तो फिर दूसरी इत्तला शहंशाह एड्रिन को दूंगा। जनाब, दकियानूस ने मैक्सिमिलियन को आप पर फौकियत क्यों दी? फिर ये बात आ जाती है रूम में हम सब के असर रसूख पर। मैक्सिमिलियन एक रूमी सेनेटर का बेटा है और मैं रूमी फौज के एक साबिक अफसर का बेटा हूं। दकियानूस की हुकूमत के लिए हम में से कौन अच्छा हामी हो सकता है? अफसोस है आली जनाब। छोड़ें। हम कहाँ जा रहे हैं गैलेस? आप कुछ अरसे के लिए शहर से दूर रहें, जंगल में छुपने की जगह बहुत है। आप चंद दिनों के लिए छुप जाएं ताकि अमनो अमान हो जाए और इस तरह रूमी आपसे गाफिल हो जाएं। मैं हर रोज आपके लिए खाना लाता रहूंगा। नहीं, मैं अकेला नहीं हूँ, मुझे इज्तिमा में पहुँचना है। जान की खातिर फर्ज कैसे भुला दूँ? इज्तिमा और लोगों को दावत देने में देर नहीं लगेगी, अभी बहुत वक्त पड़ा हुआ है। लेकिन मैंने तो अपने मोमिन भाइयों के साथ 3 दिन के बाद पहुंचने का वादा किया है। एहतियात भी जरूरी है। खुदा बुजुर्ग है गैलेस। सुनो, मैं क्या कहना चाहती हूँ। कहो, मैं सुन रहा हूँ। नहीं सुन नहीं रहे, मालूम नहीं किस दुनिया में हो। मुझे माफ करना एथेने, शहंशाह की आमद की खबर ने मुझे हैजान ज़दा कर दिया है। काफी है कि बस एक गलती हो, सब खराब हो जाएगा। मेरी सारी उम्मीदें नक्श बराब हो जाएंगी। काश तुम बुलंद परवाजी के बजाय कुछ अहम कामों पर भी तवज्जो देते। आतिने, तुम नहीं जानती कि शहंशाह की यहाँ आमद रोम में मेरी हुकूमत को किस कदर इस्तेहकाम अता कर सकती है। इसके अलावा मेरी बहुत सी यादें ताज़ा हो गई हैं। एड्रिन के साथ क्या दिन गुजारे थे, गोया अभी कल ही की बात है।
عراق و عجم کی جنگ کتنی فخر کی بات ہے. جس وقت میں لجن کا فرماندار تھا، ایڈرین نے حکم دیا کہ فال نکالنے کے چوزوں کو باہر لائیں. فالگیر نے پھر دانہ ڈالا. میرے خدا، چوزوں نے کتنے شوق سے کھایا. یہ اس بات کی علامت تھی کہ جنگ ہمارے حق میں ختم ہوگی. آتھن عظیم فتح نزدیک تھی. کس قدر مبارک فال تھا، کس قدر مبارک فال آتھنے. اس کے بعد ایڈرین عزم اور اطمینان کے ساتھ شہر کی جانب چند قدم بڑھا اور اونچی آواز میں پکارا، ہیں اگر اس شہر میں کوئی خدا تو میری بات سنیں. میں آپ سے چاہتا ہوں کہ شہر کے گھروں سے اور عبادت گاہوں سے دور ہو جائیں اور اس پہ خون غم برسائیں اور ہمارے نیزوں، تیروں اور تلواروں کے مقابلے ان پست لوگوں کا دفاع نہ کریں اور ہمیں اس شہر میں فتح کے ساتھ داخل ہونے دیں. فتح فتح فتح. میں نے نہیں کہا تھا کہ میری بات نہیں سنتے، اپنے ہی خوابوں میں رہتے ہو. ٹھیک ہے، چل کہو کیا کہنا چاہتی ہو. تمہارے خیال میں شہنشاہ کس کو اپنا جانشین بنائیں گے؟ مجھے نہیں پتا. تم نے کہا تھا کہ شہنشاہ سے تمہاری پرانی دوستی ہے. ایڈرین کے ساتھ میری ماضی کی یادیں میرے ذہن سے نہیں نکلتی. میں لگاتار ان دنوں کا سوچتا ہوں. میرا مطلب پرانی یادوں کو تازہ کرنا نہیں ہے. میں چاہتی ہوں کہ ہم اس دوستی سے زیادہ فائدہ اٹھا سکیں. کیا فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے؟ ان سے کہو کہ پرانی دوستی کی خاطر اور ان کی جان بچانے کے صلے میں تم کو جانشین بنا دے. اگرچہ یہ آرزو ایک بلند پروازانہ ہے، بہرحال اس کو پورا کرنے کی کوشش کرنی چاہیے اور اس میں کوئی نقصان بھی نہیں ہے. بلند پرواز کیوں؟ تمہیں اپنے لیاقت پر شک ہے یا شہنشاہ کی دوستی پر؟ کسی پر بھی نہیں. میرا شک روم کی شورا کے فیصلے پر ہے. میرا خیال ہے کہ اگر ایڈرین بھی مان جائیں تو وہ منظوری نہیں دیں گے. لیکن کوئی حرج نہیں، اندھیرے میں تیر ہے. تم نہیں جانتے دقیانوس کتنا مزہ آتا ہے جب میں خود کو روم کی خاتون اول تصور کرتی ہوں. تو میری تجویز ہے کہ تم خود بھی شروع ہو جاؤ. ایڈرین کی بیوی شارون بھی آ رہی ہے، تم اس سے دوستی کرو. بیویاں شوہروں کے فیصلے پر مؤثر کردار ادا کرتی ہیں. اگرچہ میں اس کو دیکھ نہیں سکتی، تمہاری تجویز بری نہیں. مطمئن رہو، میں اس پر عمل کروں گی. عالی جناب جولیس. سلام ہو علی جناب دقیانوس پر. جناب جولیس، شہر کی کیا خبر ہے؟ سب ٹھیک ہے. میری واحد پریشانی محل کے اندر سے ہے، کیونکہ اس کی خبریں باہر پہنچ جاتی ہیں. اب پریشانی کی کوئی بات نہیں ہے. اب خطرہ ٹل گیا ہے. یہ محفوظ جگہ ہے. یہ پہلی بار نہیں جو جناب میکسیمیلین مجھے نجات دے رہے ہیں. اس سے پہلے انہوں نے میرے جسم و روح دونوں کو نجات دی ہے. ضرور سننے کے قابل ہوگی. ایسے میں ایک عام عیسائی مبلغ تھا اور
تثلیث کی تبلیغ کرتا تھا۔ ایک دن رومی سپاہیوں نے مجھے تقریر کے دوران گرفتار کر لیا۔ بے شک میری موت حتمی تھی، لیکن جناب میکسیملین نے ہوشیاری سے مجھے آزاد کرا لیا، اور یہی آشنائی میرے موحد ہونے کا سبب بن گئی۔ مدتوں ہم لوگوں نے آپس میں مباحثہ کیا۔ میں نے ان سے بہت کچھ سیکھا ہے۔ گیلس تمہارے مالک عظیم شخص ہیں۔ میں ان کو اچھی طرح جانتا ہوں۔ پھر تو ان کے سلسلے میں بہت کچھ جانتے ہوگے۔ میں ایک یونانی غلام تھا، 14-15 سال کا تھا۔ جناب میکسیملین کے والد نے مجھے خریدا، پھر اپنے گھر لے گئے۔ وہ روم کی شورا کے اعلیٰ رکن اور شاہنشاہ ایڈرین کے قریبی لوگوں میں سے تھے۔ میں نے جناب میکسیملین کا لمحہ بلمحہ مشاہدہ کیا۔ وہ بہت تیز فہم تھے۔ ان کے والد نے ان کی تعلیم کے لیے بہترین معلم مقرر کیے تھے اور ان کو مختلف اقوام کی ثقافتوں اور علوم و فنون سے آگاہ کیا تھا، اور جناب میکسیملین کی یہی آگاہی خدایان روم اور رومیوں کی ستمگری اور درندگی سے بیزاری کا سبب بنی۔ روم سے گریز کرنے کی خاطر انہوں نے دقیانوس کی درخواست پر فلاڈیلفیا جانے پر فوراً رضامندی دے دی۔ گویا ہماری ہدایت کے لیے قدرت نے انہیں فیلاڈیلفیا بھیج دیا۔ آپ کے چہرے سے تھکن کے آثار نمایاں ہو رہے ہیں، آئیے۔ جناب میکسیملین یہاں اس لیے آئے تاکہ رومیوں کے جرائم سے دور رہیں، لیکن نہیں جانتے تھے کہ فیلاڈیلفیا کے جرائم بھی روم سے کم نہیں ہیں۔ وہ دقیانوس کے جرائم کو دیکھ کر روم کیوں نہیں لوٹ گئے؟ دقیانوس نے فوراً ہی اپنی بیٹی کی شادی میکسیملین سے کر دی تھی تاکہ وہ فیلاڈیلفیا میں رہ جائیں۔ دقیانوس کو نہیں معلوم تھا کہ بنو ہیلن بھی موحد میں سوچ۔ کیا یہ سچ ہے کہ میکسیملین اس سے پہلے کہ خدا واحد پر ایمان لاتے جھوٹے خداؤں اور بتوں سے منہ موڑ چکے تھے، ایک موحد کی طرح؟ ہاں، وہ کبھی ہالینڈ کے خداؤں پر ایمان نہیں رکھتے تھے اور ہمیشہ حقیقت کی تلاش میں رہتے تھے۔ وہ اپنے خالق کو پہچانتے تھے، لیکن اس کی جانب سے کسی کتاب یا ہدایت کی تلاش میں تھے۔ کیا توریت اور انجیل ان کو نہیں ملی تھی؟ کیوں نہیں، سب پڑھ چکے تھے، لیکن ان میں حقیقت نہیں ملتی تھی۔ ہاں، وہ ہمیشہ فیلاڈیلفیا کے قریبی دیہاتوں میں سفر کرتے تھے اور اپنے منصب کی وجہ سے مظلوموں محروموں کو فائدہ پہنچاتے تھے۔ میں نے خود ایک سفر میں مالیات وصول کرنے والوں کی درندگی کا مشاہدہ کیا ہے۔ دقیانوس کی مالیات۔ بتا جلدی، بتاتا کیوں نہیں؟ بابا کو مت مارو، چھوڑ دو بابا کو، چھوڑ دو۔ نانا کو چھوڑ دو، نانا بابا کو چھوڑ دو، نہیں مارو، نہیں ہوتے تو میں دے دیتا، جان سے عزیز تو نہیں۔ کہاں چھپا رکھا ہے؟ نہیں ہے میرے پاس۔ بول، زبان کھول۔ بولتا کیوں نہیں؟ مالیات ادا ہونا چاہیے، کوئی بہانہ نہیں چلے گا۔ ان کو وہاں سے ایک طرف ہٹاؤ۔ سارا مال ایک طرف رکھتے جاؤ، اگلواؤ اس سے۔ لاؤ لاؤ، ایک ایک لے کے آؤ، جلدی 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 لے کے آؤ، سب جمع کرو، جلدی جلدی لاؤ۔ ایک ہی بکری تھی اور کچھ نہیں لایا؟ چلے گا۔ ہاں وہ بھی لے کے آؤ، وہ جو رکھا ہوا ہے وہاں پہ، جلدی لاؤ، جلدی کرو۔ مجھے نہ مار۔ یہاں کیا ہو رہا ہے؟ ہم لوگ یہاں مالیات وصول کرنے آئے ہیں اور یہ شخص مالیات نہیں دینا چاہتا۔ نہیں دینا چاہتا یا اس کے پاس نہیں ہے؟ اس کا ہم سے کوئی تعلق نہیں۔ ہم لوگ مالیات وصول کرنے آئے ہیں، نہ کہ غریبوں کی مدد کے لیے۔ نہ مارو۔ رہا کر دو اسے۔ اے رک جاؤ،
علی جناب آپ کون ہیں؟ ایک چھوٹا افسر اپنے بڑے افسر کی اطاعت کرتا ہے. سوال نہیں، چھوڑ دو اسے. میں یہاں پر علی جناب دقیانوس کے حکم سے مالیات وصول کر رہا ہوں. میں آپ کی بات نہیں مان سکتا. تمہیں شاید سیدھی بات سمجھ میں نہیں آتی. لگتا ہے آپ ناز و نعمت سے پلے ہیں. میرے خیال سے آپ کو دوسری زبان نہیں آتی. یہ لیجئے. مار ڈالو. اس کو زندہ مت چھوڑو. اسے مار ڈالو. زندہ مت چھوڑو. زندہ مت چھوڑو. اس نے ہمیں بہت ستایا ہے. اسے مت چھوڑنا. بہت ستایا ہے. اسے مار ڈالو. وقت مل گیا نا، اپنے ساتھیوں کو لے کے نکل جاؤ یہاں سے. عالی جناب، عالی جناب، عالی جناب، خدا کی پناہ، تمہاری شامت آ گئی ہے. جانتے ہو یہ میکسیملین دقیانوس کے داماد ہیں. سب چھوڑ دو یہاں پہ. جلدی چلو یہاں سے. پکڑو. چلو جلدی چلو. بیٹھ جاؤ. ہٹو. چلو راستہ دو. چلو چلو جلدی چلو. میکسیملین کا یہ حادثہ اس روشن ضمیر بوڑھے کے ساتھ واقفیت کا سبب بن گیا. جناب میکسیملین سخت بیمار ہو گئے تھے اور بوڑھا آدمی جو اپنے آپ کو اس حادثے کا سبب سمجھتا وہ جناب میکسیملین کو اپنے گھر لے گیا. بہت محنت اور مہارت کے ساتھ جناب میکسیملین کا علاج کیا. نہیں، ہلنا آپ کے لیے خطرناک ہو سکتا ہے. آپ کے لیے آرام ضروری ہے. کیلس. جی علی جناب، میں یہاں ہوں. میری نانی سے ہیلن پریشان ہو رہی ہوگی. میں شہر جا کر ان کو بتا دوں گا.
आप आराम करें, आप फिक्र ना करें अली जनाब। दिल में खवाह यूं है, इसे भी कह दो कि हालात के ऊपर नजर रखें। अगर दकियानूस मेरे बारे में कुछ पूछे तो कह देना कि कुर्ब जवार के इलाके में दौरे पे गए हुए हैं। इताअत मेरे मालिक, आप फिक्र ना करें। मैं जल्द पलट आऊंगा। आली जनाब का ख्याल रखिएगा। और उसके बाद मैं जनाब मैक्सिमिलियन और उस खुदा परस्त बूढ़े के दरमियान ताल्लुकात का सबब बना। इस जख्म की अच्छी तरह पट्टी हुई है। माफ कीजिए, मैं इससे ज्यादा अली जनाब की मदद नहीं कर सका। बहुत अच्छा है। कहाँ से सीखा है? अपने बाप दादा से। अगरचे रूमी इल्म से इसका मुकाबला नहीं किया जा सकता। किसने तुम्हारी ये हालत बना दी है? कोई बात नहीं है आली जनाब, सैकड़ों साल से ये रूमियों के ताजियाने जो इंसानियत को जेब नहीं देता हम पर बरस रहे हैं। अब हमें आदत हो गई है। एक रूमी की हैसियत से मैं आपसे माफी मांगता हूँ। हम रूमी अपने आप को दुनिया के मुतमद्दिन तरीन इंसान समझते हैं, जबकि वहशियाना तरीन अमाल अंजाम देते हैं। नहीं, आप लोगों और बकिया रोमियों में बहुत फर्क है। लेकिन हम लोग भी बकिया रोमियों की तरह हैं। कोई खास फर्क तो नजर नहीं आता। नहीं, ऐसा हरगिज नहीं। अगर इजाजत हो तो एक सवाल पूछूं? पूछिए जो पूछना हो। आली जनाब ने उस रूमी अफसर की मदद के बजाय उसका मुकाबला क्यों किया? खुद मुझे भी नहीं मालूम। बस इतना जानता हूं कि जालिमों के झुंड में नहीं होना चाहता। शायद कुदरती तौर पर पैदाइशी मैं ऐसे ही बना हुआ हूं। लेकिन हुब्बे दुनिया और उसकी लज्जतें भी एक बातिनी ख्वाहिश है। आप इस बातिनी ख्वाहिश को पूरी करने की कोशिश क्यों नहीं करते? क्या आपके पास अपने नेक व बद आमाल के लिए कोई दलील है? मैं किसी भी काम को दलील के बगैर अंजाम नहीं देता। मुझे यकीन है कि अपने तमाम आमाल की उजरत चाहे अच्छे हो या बुरे जरूर पाऊंगा। अगर इसके खिलाफ हो तो मेरे लिए जिंदगी का कोई मफहूम नहीं है। तुम अपनी नेकियों का सिला किससे लोगे? आपका गुलाम या नौकर अपनी उजरत किससे लेता है? अपने मालिक से। अपने मालिक से, आपसे, आपसे, आपसे। मैं भी अपने मालिक से लूंगा। हर किसी का एक मालिक जरूर है। आप ये कहना चाहते हैं कि अपनी उजरत अपने खुदा से लेंगे? मेरे ख्याल में भी नेकियों के लिए इससे बेहतर जज्बा नहीं हो सकता। लेकिन मैं इतना नासमझ नहीं हूं कि अपने आमाल की उजरत उन खुदाओं से मांगूं जिनको हमने अपने हाथों से बनाया है। मुझे मालूम है कि कोई खुदा है, मुझे यकीन है, लेकिन वो कैसा है नहीं मालूम। मेरा खुदा मेरा खालिक है, लेकिन आप लोगों के खुदा यानी रूमियों के खुदा तो उन्हीं के हाथों से बनाए हुए हैं। नहीं, मैं तुम्हारे खुदा पर भी यकीन नहीं कर सकता, क्योंकि अगर तुम यहूदी हो तो अपने कौम के खास खुदा की परस्तिश करते हो, और तुम्हारी तौरात में मैंने पढ़ा है कि तुम लोग अपने पैगंबरों से बुरे बुरे आमाल मंसूब करते हो। मैं कैसे उस खुदा को मान लूं जो आसमान से जमीन पर आता है, अखाड़े में उतरता है, अपने पैगंबर से कुश्ती लड़ता है और उसमें हार भी जाता है? हाँ, अगर तुम मसीही हो
تب بھی تمہارے خدا پر یقین نہیں کر سکتا، کیونکہ تمہارا خدا رومی خداؤں کی طرح اولاد رکھتا ہے اور محدود ہے۔ یہ تمہاری انجیل میں لکھا ہوا ہے۔ جس خدا کا آپ نے ذکر کیا ہے وہ مسیحی مذہب کے تبلیغ کرنے والوں اور ان کے پیروکاروں کا بنایا ہوا خدا ہے، نہ حضرت مسیح۔ انہوں نے رومیوں کو مسیحی بنانے کے لیے مسیح کے آسمانی دین کو رومیوں کے زمینی دین سے مشابہت دی ہے۔ بوڑھے نے جناب میکسیمیلین کے لیے ایک پرانی انجیل کی بات کی، لیکن اس وقت میں ان سب باتوں کو سمجھ نہیں سکا۔ اس کی باتوں سے اندازہ ہو رہا تھا کہ اس کے پاس کہنے کے لیے بہت کچھ ہے۔ میں اپنے عقیدے کو آپ پر واضح کر دوں، میں ایک موحد ہوں اور خدا واحد کی پرستش کرتا ہوں۔ میرے پیغمبر حضرت مسیح ہے، نہ کوئی اور۔ تو کیا پیغمبر مسیح کا خدا دوسرے مسیحیوں کے خدا سے مختلف ہے؟ خدا مسیح تمام پیغمبروں کا خدا ہے اور اس آخری پیغمبر کا خدا ہے جو بعد میں آئے گا۔ اس کے سوا اب جو کچھ ہے وہ ہمارے ذہن کی پیداوار ہے۔ یہ تم اپنی طرف سے کہہ رہے ہو یا اس کو ثابت کرنے کے لیے دلیل بھی ہے؟ دلیلیں بہت سی ہیں، لیکن بہترین دلیل وہ تحریر ہے جس کو جان سے بھی زیادہ عزیز رکھتا ہوں۔ کیا ہم اسے دیکھ سکتے ہیں؟ ہاں، کیوں نہیں؟ بوڑھے نے بارنواس کی انجیل جناب میکسیمیلین کو دکھائی اور انہوں نے اس کو اس وقت تک بند نہیں کیا جب تک اس کا ایک ایک صفحہ نہ پڑھ ڈالا۔ جناب میکسیمیلین بوڑھے کے گھر سے اس وقت نکلے جب انجیل کی ایک نقل اپنے ہاتھ سے لکھ کر تیار کر لی۔ وہ حادثہ اور کتاب سبب بنے کہ جناب میکسیمیلین عیسائی بن گئے، ہم کو بھی اپنے مذہب کا پیروکار بنا لیا۔ گیلس، سچ مچ کہ جناب میکسیمیلین خدا کے مقرب بندوں میں سے ہیں۔ ایک مرتبہ مجھ سے کہہ رہے تھے کہ جو کچھ حضرت عیسیٰ نے فرمایا ہے اور آج ان کے ماننے والے کہتے ہیں، اس میں فرق اتنا ہے جتنا یہ اونچے تناور درخت میں اور زمین کے یہ پودوں میں ہے۔ بعض پھول دور سے بھی مہکتے ہیں اور میکسیمیلین ان میں سے ہیں۔ ہمیں امید ہے کہ رومیوں سے ہمارا رابطہ اٹوٹ ہو۔ عالی جناب، اجازت دیجیے کہ یہودی قوم کے تحائف پیش کریں۔ ہاں، یہ ناچیز تحفے شہنشاہ اور ان کے نمائندے اور جانشین جناب دقیانوس سے یہودیوں کی دوستی کی علامت ہے۔ ہم بھی آپ کے قابل قدر تحائف کو دوستی کی علامت سمجھتے ہیں۔ وہ معاہدہ جو شہنشاہ اور یہودی قوم کے سربراہوں کے درمیان یروشلم میں ہوا تھا، ہم پر فرض عائد کرتا ہے کہ جناب کے ساتھ قریبی تعاون کریں اور شہنشاہ کے استقبال کے جشن میں ہم بھی اپنے طور پر شریک ہوں۔ شہنشاہ کی رعایا سے ہمیں بھی یہی توقع ہے، اور ہاں، ہمارا بھی فرض ہے کہ آپ لوگوں کو اپنے عبادتی اور تجارتی مسائل میں مکمل آزادی دیں۔ در حقیقت عوام کے لیے سہولتوں اور آسائش کی فراہمی رومی شہنشاہت کے فرائض میں ہے۔ عوام کا ایک حصہ وہ ہے جو دوسروں کے آرام کو
درہم برہم کرتا ہے رومی اور رومی خداؤں سے غداری. میں یہ بتا دوں کہ ان سے ہماری نہیں بنتی اور ہم انہیں برداشت نہیں کریں گے. جناب کا مقصد کیا عیسائی ہیں؟ ہمیں بھی ان سے اذیت ہوئی ہے. انہوں نے جھوٹے پیغمبر اور جعلی کتاب کے ذریعے ہمارے اندر رسوخ پیدا کیے اور یہودی مسلک کے ماننے والوں کو بھی گمراہ کر ڈالا. عالی جناب میرے خیال میں عیسائیوں سے مقابلے کے سلسلے میں ہم لوگ زیادہ سے زیادہ قریبی تعاون کر سکتے ہیں. سپاہی آپ اس طرف سے جلدی کرو. نیچے لاؤ اور نیچے اور نیچے. آرام سے آرام سے نیچے لاؤ. بس کرو بس کرو. چلو چلو تم جا کر تانا لے آؤ. لو یہ چادر ڈال دو اس پر تاکہ لاش کا پتہ نہ چلے. مگر اس لاش کو کہاں لے کر جائیں گے؟ قبرستان میں تو معلوم ہو جائے گا کہ تازہ دفنایا گیا ہے. ممکن ہے اس پر ظلم و ستم اور بڑھ جائے. بہترین جگہ اس کے باپ سینٹس کا مکان ہے. نہیں پہلی جگہ جہاں تلاش کریں گے وہی ہے. بہتر ہے اسے جنگل میں لے جائیں. ہر جگہ سے زیادہ محفوظ ہے. چلو رکھو آرام سے. چلو جلدی کریں جلدی چلو جلدی چلو چلے. ٹھہر جاؤ. معاف کیجیے گا علی جناب, راستہ صاف کرو. خداوندہ پلوٹن کی روح کو مومنین اور صالحین کے زمرے میں قرار دے. رسوائی کی بات ہے نااہلو, رسوائی ہے. ایک زیر نگرانی مجرم کو بھگا لے جاتے ہیں.
اور ایک مجرم کی لاش کو ہمارے نظروں کے سامنے اڑا لے جاتے ہیں. اور تم شہر کی امنیت کے خاص ذمہ دار نے کیا کیا؟ صرف خبریں سنانے کے لیے رہ گئے بس؟ میں اپنا فرض جاننے اور مزید اختیارات حاصل کرنے حاضر ہوا ہوں عالی جناب. کان کھول کر سن لو جولیس، تمہیں 3 دن کی مہلت دیتا ہوں شہنشاہ کی فیلاڈیلفیا پہنچنے سے پہلے. اڈونیا اور پلوٹن کی لاش کو تلاش کر لو، ورنہ خود تم کو اڈونیا کی جگہ صلیب پر لٹکا دیا جائے گا. پلوٹن کی لاش چرانے اور اڈونیا کو نجات دلانے والوں کو بھی تم سے لوں گا. تو ادونیا فرار ہو گیا. شہر کے پہلے دن ادونیا کی کوزہ گری ہی ہماری توجہ کا مرکز بنی تھی. خوش آمدید، خوش آمدید عالی جناب. تم تو بڑے ماہر کوزہ گر ہو. لگتا ہے آپ حضرات حال ہی میں فیلاڈیلفیا تشریف لائے ہیں. ہاں، ہم حال ہی میں روم سے آئے ہیں. دقیانوس کے مشیر ہیں. ضرور آپ میں سے کوئی عالی جناب سوڈینینس ہے. جی یہ ہے. آپ کو کیسے معلوم؟ خبریں بہت جلد شہر میں پھیل جاتی ہیں، خاص طور سے شہر کے نئے ناظم اعلیٰ کی تقرری. مجھے خوشی ہے کہ آپ حضرات نے اپنے قدوم سے میرے کارخانے کو مزین فرمایا. میں تم سے یہ کوزہ خریدنا چاہتا ہوں. آپ روم کے اعلیٰ خاندان کے شرفاء، جنہوں نے روم اور اس کی تمام رانائیوں کو اور ماہر فنکاروں کے شاہکاروں کو اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، ظاہر سی بات ہے کہ فیلاڈیلفیا کے کسی گوشے میں کسی گمنام فنکار کا کام بھلا آپ حضرات کو کیا پسند آئے گا؟ ایسی بات نہیں ہے. ظاہراً اس معمولی کارخانے میں قابل قدر اور خوبصورت چیزیں موجود ہیں. آپ نے اس کوزے کی قیمت نہیں بتائی؟ اگرچہ آپ کے شایع نشان نہیں ہیں، لیکن مجھے خوشی ہوگی اگر آپ اسے تحفے کے طور پر قبول کر لیں. ایک ایسے قیمتی تحفے کا قبول نہ کرنا جو آپ جیسے ماہر فنکار سے ملا ہے ادب سے دور ہے. مجھے قبول ہے. کیا آپ میرے لیے جوپیٹر یا اپولون کا مجسمہ بنا سکتے ہیں؟ میں ایک کوزاگر ہوں. مجسمہ بنانا میری بس کی بات نہیں. شاید آپ نہیں چاہتے. اب اگر آپ حضرات کا حکم ہو تو پھر اطاعت کے سوا کوئی چارہ بھی نہیں. ایک خوبصورت مجسمہ بنا. کل صبح میں اسے لینے آؤں گا. زیادہ مجسمے کافی نہیں تھے. میں ہمیشہ ان رنگ برنگے مجسموں سے دور رہا ہوں، اور آپ یہاں بھی مجھے مجسمے کا حکم دے رہے ہیں. دکھاوے کے لیے رکھنے میں کیا حرج ہے؟ دوسرے روز جب ہم مجسمہ لینے گئے تو عجیب اتفاق ہوا. ہاں تو استاد، ہمارا مجسمہ تیار ہوا یا نہیں؟ بالکل علی جناب، تیار ہے. امید ہے آپ کو پسند آئے گا. یہ کیسا مجسمہ بنایا ہے؟ میں نے اپنی پوری کوشش کی ہے علی جناب. پہلے بھی عرض کر چکا ہوں، مجسمہ میرے بس میں نہیں. تم چاہتے ہو کہ اس مسخرے کو خداؤں کے مجسمے کے طور پر گھر لے جاؤں؟ علی جناب،
یہ مجسمہ جوپیٹر کا تھا. آپ کو ڈر نہیں لگتا کہ آپ سے انتقام لے یا کوئی نقصان پہنچائے؟ نہیں، تم یقین رکھو کہ یہ بدصورت مجسمہ ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتا. لیکن میں نے عبادت گاہوں کے خداؤں میں اس سے زیادہ بدصورت مجسمے دیکھے ہیں. یعنی وہ بھی کچھ نہیں کر سکتے؟ اپنی باتوں کا خیال رکھو کوزہ گر، یہ باتیں تمہارے نقصان میں. ہم ان مقدس مجسموں کے سامنے سجدہ کرتے ہیں، انہیں خدا مانتے ہیں، تو کیا ہمیں نہیں معلوم ہونا چاہیے یہ کچھ کر بھی سکتے ہیں یا نہیں؟ ہمیں نہیں معلوم ہونا چاہیے کہ یہ مجسمہ کیوں ٹوٹ گیا اور اپنا دفاع بھی نہیں کیا، اور کیا انتقام لے گا یا نہیں؟ ظاہراً تم بہت بھولے نظر آتے ہو. یہ مجسمے خدا کیسے ہو سکتے ہیں؟ یہ لوگوں کے بنائے ہوئے خدا ہیں. بس اس کا مطلب کوئی حقیقی خدا ہے